حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی سرزمین ہند میں آئے ہوئے زیادہ دن ہوا نہیں ہے، تب کا یہ واقعہ ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا، حضور غریب نواز وہاں عصر کے بعد بیٹھ کر کے خوب رویا کرتے تھے، خوب گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان شخص جو اجمیر شہر سے باہر رہا کرتا تھا، وہ آیا تھا واپس اجمیر شہر میں، اپنی ماں کے ساتھ روز بازار کی اور جایا کرتا تھا، اور اسی دوران دیکھتا کیا تھا، یہ مسلمانوں کا جو گرو ہے یعنی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ عصر کے بعد گریہ وزاری کیوں کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ میں اس راستے سے جب بھی گزرا کرتا ہوں دیکھتا کیا ہوں، یہ بابا ہمیشہ رویا کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، اے میری ماں، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو بابا ہے وہ اس وقت کیوں رویا کرتا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا مجھے تو نہیں پتا یہ کیوں رویا کرتے ہیں، اگر تجھے معلوم کرنا ہے تو جا ان کے خیمے کے اندر ان سے پوچھ لے، تجھے معلوم پڑ جائے گا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے پر وہ نوجوان شخص ڈرتے ڈرتے ہوئے جاتا ہے اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور ادب سے پوچھتا ہے، اے مسلمانوں کے گرو، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کو کس چیز نے تکلیف دی ہے جو آپ رویا کرتے ہیں؟ جب بھی میں اس راستے سے گزرا کرتا ہوں دیکھتا کیا ہوں، سنتا کیا ہوں، آپ کی خیمے سے رونے کی آواز آیا کرتی ہے۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں آپ سے پوچھنے آ گیا ہوں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں، اے بیٹا تجھے نہیں پتا میں کیوں روتا ہوں؟ میری رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے عصر سے مغرب کے بیچ میرا جو ہے پیر و مرشد کے ساتھ گزرا کرتا تھا، اور میرے پیر و مرشد اب یہاں نہیں ہیں، میں ان کی یاد میں یعنی ان کی محبت میں رویا کرتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگتا ہے، اے شخص، آخر کوئی محبت میں بھی روتا ہے؟ محبت تو خوشی منانے کی چیز ہوتی ہے، تکلیف جب انسان کو ہوتی ہے تب رویا کرتا ہے، کسی چیز کی کوئی درد محسوس ہوتی ہے تب رویا کرتا ہے، یہ محبت میں کیسا رونا؟ اتنا سننا تھا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بیٹا محبت میں بھی رویا جاتا ہے، جب تجھے ہوگا، جب رو گے تب میری بات یاد کرنا۔ بچہ اتنا سنتا ہے اور کہتا ہے، اے مسلمانوں کے گرو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بھی محبت میں رونا ہے۔ تو وہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں، بیٹا اگر تجھے رونا ہے تو میری دو شرط ماننی پڑے گی۔ وہ بچہ کہنے لگتا ہے، آپ بتائیں، میں ہر شرط آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں، پہلا تو تمہیں داخل اسلام ہونا پڑے گا، دوسرا جو ہے میرے مرید میں داخلہ لینا پڑے گا۔ وہ بچہ کہنے لگتا ہے، ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، لیکن اپنی ماں سے ضرور اجازت طلب کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا۔ جیسے ہی وہ بچہ حضور غریب نواز کی بارگاہ سے نکلا ہے، اپنے گھر کی طرف بڑھا ہے، اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا پوچھ لیا کیوں رویا کرتے ہیں؟ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آخر رویا کیوں کرتے ہیں پوچھ لیا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا وہ کیوں رویا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے، ہاں میری ماں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیوں رویا کرتے ہیں، لیکن اس کو پتہ کرنے کے لیے مجھے انہوں نے دو شرط دی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس شرط کو پورا کر لوں۔ وہ ماں کہنے لگتی ہے، آخر کیسی شرط ہے؟ وہ بچہ کہنے لگتا ہے کہ انہوں نے دو شرط رکھی ہے، ایک تو داخل اسلام ہونا پڑے گا، دوسرا جو ہے ان کی مریدی میں داخلہ لینا پڑے گا۔ وہ ماں کہنے لگتی ہے، بیٹا تو ضدی ہے، اگر تو چاہتا ہے ایسا کرنا تو کر لے، میرے منانے کا کوئی مطلب ہے نہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بچہ پھر دوڑتے ہوئے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، مجھے داخل اسلام کر لیجئے اور اپنا مرید بنا لیجئے، میں اپنی ماں سے اجازت طلب کر لیا ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے مرید میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اور اب اس بچے کا ماحول بالکل ہی چینج ہو گیا، جو گھر میں روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سحری میں کھانا کھا رہا ہے، افطار میں ایک ساتھ بیٹھ رہا ہے، نماز روزے حج نماز روزہ ہر چیز حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یعنی کہ ہر چیز حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب رہتے رہتے کچھ عرصہ گزر گیا ہے، حضور غریب نواز کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اب مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کرتے کیا ہے،
اس کو 3 دن کی چھٹی دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے بیٹا 3 دن کی تمہیں چھٹی مل رہی ہے، تم چلے جاؤ اپنے گھر، اور اس 3 دن کے پیریڈ کے اندر اس 3 دن کے پیریڈ میں تمہیں مجھ سے ملنا نہیں ہے، یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں پیر و مرشد، میں چلا جاتا ہوں گھر، 3 دن نہیں آؤں گا۔ ابھی گھر کو نکلا ہے، گھر کو پہنچا ہے، ماں کھانا لگاتی ہے، بچہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے ابھی تھکا ہرا ہوا آیا ہے بچہ، اس لیے نہیں کھا رہا ہوگا، لیکن جب شام کا وقت گزرتا ہے ماں پھر کھانا لا کر کے دیتی ہے، بچہ کھانا کھانے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ جب سونے کا وقت ہو جاتا ہے وہ بچہ سونے کی بجائے اپنے چھت پر چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ جیسے ہی رونے لگتا ہے ماں کو آواز پہنچتی ہے کہ میرا لخت جگر رو رہا ہے۔ ماں بھی چھت کے اوپر چلے جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے بیٹا آخر بات کیا ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، تم اب سو بھی نہیں رہے ہو، تمہیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے، بلکہ تم چھت پہ آ کر کے رو رہے ہو۔ تو وہ بچہ کہنے لگتا ہے کہ اے میری ماں، جب سے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے دور ہوا ہوں مجھے میرے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے، مجھے بالکل بھی من نہیں لگ رہا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھ سے کچھ چھوٹا ہوا جا رہا ہے۔ تم ایسا کرو صبح جلدی سے میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو کہ تمہارا مرید جو ہے بہت حیران و پریشان ہو رہا ہے، تم اسے واپس بلا لو۔ ماں جاتی ہے صبح غریب نواز کی بارگاہ میں اور کہنے لگتی ہے کہ اے میرے بیٹے کے پیر و مرشد، میرا بچہ جو ہے تمہارے بنا اس کا جینا بے حال ہو چکا ہے، وہ نہ کچھ کھانے کے لیے راضی ہے، نہ کچھ پینے کے لیے راضی ہے، نہ اسے نیند آ رہی ہے، تم ایسا کرو اسے واپس بلا لو۔ وہ ماں سے کہنے لگتے ہیں غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ ابھی تو 1 دن کا عرصہ گزرا ہے، میں نے اسے 3 دن کی چھٹی دی ہے، ایسا کرو ابھی اسے رہنے دو، بعد میں اسے بلا لوں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ بچے کی ماں واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تمہارے پیر و مرشد نے تمہیں 3 دن کی چھٹی دی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اتنا فرمان سننا تھا، وہ جو ہے بچہ اور دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے میری ماں، اگر 1 منٹ بھی اگر میں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے دور رہوں گا تو میری موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، ان کے بنا میں نہیں جی پاؤں گا۔ جیسے ہی ماں اتنی صدا سنتی ہے وہ پھر حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اے میرے بچے کے پیر و مرشد، تم اسے بلا لو، نہیں تو اس کی موت ہو جائے گی، میرا بچہ مر جائے گا، مجھ پر رحم کرو، اس بوڑھی ماں پر رحم کرو۔ اتنا سننا تھا، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جاؤ اسے جلدی سے میری بارگاہ میں بھیج دو۔ جیسے ہی وہ بچہ سنتا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے واپس بلا لیا اپنی بارگاہ میں، وہ حضور غریب نواز کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتا ہے اور حضور غریب نواز کے قدموں سے آ کر کے لپٹ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ہم نے محبت میں رونا سیکھ لیا ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا رات میں تم نے کھانا کھایا تھا؟ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھایا تھا۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ میں بھی بیٹا تمہاری یاد میں نہیں کھانا کھایا تھا، تمہیں رات میں نیند نہیں آئی، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ وہاں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سارے مرید رونے لگتے ہیں اور حضور غریب نواز بھی رونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق میں طاقت تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔